اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 1990 میں مولانا حضرت امام کے ہیڈ کوارٹر ایگلیمونٹ میں افریقہ کی لیڈرشپ کے ساتھ امام زمان کی ملاقات تھی اور افریقہ جماعت کے تمام لیڈران وہاں موجود تھے۔ مولانا حضرت امام نے اس موقع پر لیڈران سے خطاب فرمایا اور مولانا حضرت امام اپنے خطاب میں فرماتے ہیں کہ تھرو آؤٹ آور ہسٹری ہم نے 3 پرنسپل ایسے ہیں جن پر ہم نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا ہے اور نہ ہی ہم ان 3 پرنسپلز پر، ان اصولوں پر کبھی کمپرومائز کریں گے۔ وہ 3 اصول کون کون سے بتائے امام نے؟ امام فرماتے ہیں دا پرنسپل آف آنرری سروس، پہلا اصول رضاکارانہ خدمت کا اصول۔ دا پرنسپل آف کنسرن فار دا ویک، جو لوگ کمزور ہیں اور کمزور میں سبھی آ جاتے ہیں، جسمانی لحاظ سے کمزور ہیں، معاشی لحاظ سے، مالی لحاظ سے کمزور ہیں، علمی لحاظ سے کمزور ہیں، ان کے لیے فکر مندی، ان کی کیئر کرنا، ان کی سنبھال کرنا۔ تیسرا پرنسپل امام فرماتے ہیں دا پرنسپل آف لو اینڈ افیکشن، نیور لیٹنگ پرسنل ڈفرینسز ٹو افیکٹ دا سروس وی رینڈر ٹو اور جماعت۔ تیسرا اصول محبت اور شفقت کا اصول ہے اور اپنے ذاتی اختلافات کو اپنی خدمت کے درمیان حائل نہ ہونے دینے کا اصول ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ اصول ایسے ہیں جن کو ہم برقرار رکھیں گے، قائم رکھیں گے، اس کو ڈیفینڈ کریں گے، اس کا دفاع کریں گے اور بار بار آپ کو ریمائنڈ کراتے رہیں گے، اس بات کو دہراتے رہیں گے۔ تندرو آج جو موضوع ہمیں دیا گیا ہے وہ خدمت اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے۔ پہلے تو میں ان خدمت گاروں کو جو کسی بھی کیپیسٹی میں جماعت کی، امام کی خدمت کرتے ہیں، انہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ خوش نصیب ہیں یقیناً کہ وہ اس عظیم روایت کو قائم رکھے ہوئے ہیں جس کا آغاز حضرت علی نے خود کیا تھا۔ حضرت علی نے خود جس کا آغاز کیا تھا۔ اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام پر، مسلمانوں پر جب بھی کڑا وقت آیا، علی مرتضیٰ آگے بڑھے اور اپنی خدمات پیش کی اور ہم اسی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ خدمتگار قابل مبارکباد ہیں۔ دنر ہر کام کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، اگر ان کو فالو کر لیا جائے تو وہ کام بہت احسن طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خدمت کے یا ایک خدمتگار کے اندر کیا کیا خصوصیت ہونی چاہیے تاکہ ہماری خدمت افیکٹو ہو، مؤثر ہو۔ دیندارو، ان خصوصیات میں ہم سب سے پہلے ہیوملٹی کو لیتے ہیں، نمرتا کو لیتے ہیں۔ نمرتا، ہیوملٹی یا اردو میں اسے حلیمی کہیں۔ خدمت جب ہم کرتے ہیں یا کسی کو ہم خود اپنی خدمت کے لیے لاتے ہیں تو اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا رویہ ایک عاجزی کا ہونا چاہیے، ایک حلیمی کا ہونا چاہیے، ایک شفقت کا ہونا چاہیے۔ ہم ڈیوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں، مختلف یونیفارمز میں بھی ہوتے ہیں، والنٹیئرز ہو گئے، اسکاؤٹس ہو گئے۔ اب 2 طریقے ہیں کہ یا تو ہم ایک پولیس مین لگ رہے ہیں، وہ بھی ڈیوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چھپ چھپا کے ان سے نکلتے ہیں کہ ان سے سامنا ہو گیا
تو غلط بات ہو جائے گی ہمارے لیے. تو ہم پولیس مین بن کر کھڑے ہوتے ہیں یا ہم ایک ایسے ہیلپر کے طور پر، مددگار کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں جن سے جماعت کے لوگ بات کرنے سے نہیں ہچکچاتے، اپنی تکلیف ان کو بیان کرتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ پرابلم ہے، کیا آپ میری یہ پرابلم سالو کر سکتے ہیں؟ ہر شخص چاہے چھوٹی ڈیوٹی پر ہو، بڑی ڈیوٹی پر ہو، بڑی پوزیشن پر ہو، ہمیں اپنے اندر یہ عاجزی کا تصور، یہ عاجزی کا رویہ اپنانا چاہیے. اگر ہم خدمت گار ہیں، اگر ہم حکمران ہیں، حکومت کرنے کا ہے، تو وہ پھر انداز مختلف ہو جاتا ہے، پولیس مین کا انداز مختلف ہو جاتا ہے. بہت خوبصورت انداز سے 2 لائنوں میں ایک شعر میں اس کا اظہار کیا ہے. پھل لگتا ہے تو جھک جاتی ہے ڈالی، پھل لگتا ہے تو جھک جاتی ہے ڈالی، سر اٹھاتی ہے بے ثمر ڈالی. جس پہ پھل نہیں ہوتے نا، پھل لگتے ہیں وہ جھک جاتی ہے، پھل نہیں ہوتے وہ ڈالی جو ہے وہ سر اٹھاتی ہے. اور ہم اپنی ہسٹری میں دیکھیں تو ہمیں ایسی بہت سی ایگزامپلز ملتی ہیں. ہم ماشاءاللہ جو کچھ ہم سے بن پڑتا ہے ہم خدمت کرتے ہیں، لیکن ہماری تاریخ میں تو بہت بڑے بڑے دائی گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، جس میں حسن بن صبا کا نام ہے، پیر صدرالدین کا نام ہے، ناصر خسرو کا نام ہے، غازی جوہر کا نام ہے، مالک اشتر کا نام ہے. غرض کتنے نام گنائے. حسن بن صبا کی مثال ہم لیتے ہیں. حسن بن صبا نے کیا خدمت پیش کی تھی؟ حسن بن صبا نے امام مستنصر باللہ کے حکم سے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور امام نے ان کو دعوت کے لیے بھیجا. کچھ ہاتھ میں نہیں تھا سوائے امام زمان کی دعاؤں کے، برکات کے. ایران پہنچتے ہیں، وہاں جا کر قلعہ الموت، ایک پہاڑی علاقے پر اونچائی پر قلعہ الموت فتح کرتے ہیں، تسخیر کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں. وہاں ایک ریاست قائم کرتے ہیں جو اسماعیلی نظاری ریاست کہلاتی ہے، امام کی حکومت. اور بڑی کریٹیکل وہ سچویشن تھی، بہت نازک دور سے اسماعیلی گزر رہے تھے، کیونکہ وہ وقت تھا جب امام مستنصر باللہ علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور امام نظار کے چھوٹے بھائی مستعلی وزیر جمالی نے، بدر جمالی نے بغاوت کی اور امام کے چھوٹے بھائی مستعلی کو تخت پر بٹھایا، اور گدی کے اصل جو وارث تھے امام نظار، ان کو قید خانے میں ڈال دیا. یہ وہ وقت تھا. حسن بن صبا نے الموت میں ریاست قائم کی. ان کو اطلاع ملی کہ امام نظار کو جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے. وہ اپنے فدائیوں کو بھیجتے ہیں، جو جاتے ہیں وہاں امام کو قید سے رہائی دلاتے ہیں اور اپنی حفاظت میں لے کر الموت کی طرف بڑھتے ہیں. لیکن راستے میں امام نظار کی وفات ہو جاتی ہے اور امام ہادی جو ہیں وہ امام کے طور پر، ان کے جانشین کے طور پر سامنے آتے ہیں. اب فدائی ان امام کو، امام ہادی کو لے کر الموت آتے ہیں پرخطر راستے سے، اور حسن بن صبا جنہوں نے اسماعیلی ریاست قائم کی تھی امام ہادی کے حوالے کرتے ہیں اور باقاعدہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ حکومت میری نہیں ہے، یہ تو اس امام کی میں دعوت کر رہا تھا جو علی اور نبی کے جانشین ہیں. تو دیندارو اتنا کچھ اس نے کیا اور الموت میں سالوں تک اسماعیلی ریاست قائم کی. تو اس کی حلیمی دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں اپنے قصیدے میں، منقبت میں وہ کہتے ہیں، منی بی دولت و بدبخت و محروم، میں بے دولت ہوں، میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، میں بدبخت ہوں، بدقسمت ہوں، میں محروم انسان ہوں. کیوں؟ نہ کردم خدمتی در خورد مختوم، کہ میں اس طرح سے اس اپنے مولا کی خدمت اس طرح سے نہیں کر سکا جس طرح سے مجھے کرنا چاہیے. اتنا کچھ کرنے کے بعد
وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس طرح سے خدمت نہیں کر سکا جیسے مجھے کرنا چاہیے تھا. تو دیندارو، یہ سارے ہمارے رول ماڈلز ہیں، ہمارے آئیڈیلز ہیں. ہم بھی جو خدمت کرتے ہیں ہمیں یہ حلیمی اپنے مزاج میں رکھنی چاہیے، پولائٹنس اپنے مزاج میں رکھنی چاہیے. دوسری کوالٹی دیندارو، خدمتگار جو بھی ہے، چاہے کسی ایک انسٹیٹیوشن میں ہے یا دوسرے انسٹیٹیوشن میں ہے، ان کو آپس میں مل جل کر کوآرڈینیشن کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ کام کرنا چاہیے. امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے دور میں والنٹیئرز کی طرف سے مہمانی پیش کی گئی، اور وہ دور ایسا تھا کہ مہمانی پیش ہوتی تھی اور لوگ بیٹھے ہوتے تھے جماعت، اور امام ہر کرسی پر جاتے تھے جن کی مہمانی ہوتی تھی ان کے پاس، ان سے پوچھتے تھے. فیملی کی مہمانی ہوتی تھی تو ان کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، اور امام دعا آشیش دیتے تھے، مشورے دیتے تھے. والنٹیئرز کی مہمانی تھی، امام کو بتایا گیا کہ یہ والنٹیئرز کی طرف سے مہمانی پیش کی گئی ہے. امام نے فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ امام کو بتایا گیا کہ 55 لوگ ہیں. 55 لوگ اس وقت مہمانی میں موجود تھے. امام فرماتے ہیں دیکھو تم 55 لوگ ہو اور تمہارے ہاتھ 110 ہیں. 110 ہاتھ ہیں، اور 110 ہاتھ مل کر اگر خدمت کریں گے تو اس کا فائدہ ہے. اگر آپ کے اندر ایک دلی ہوگی تو ہمارا دل بھی آپ کے ساتھ ہوگا. یعنی ایک دلی ہونا، یونٹی ہونا ضروری ہے، ورنہ 50 لوگ ہوں یا 500 لوگ ہوں، وہ آپس میں ہی جو ہے وہ مسئلوں میں لڑنے جھگڑنے میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، اور جماعت کی خدمت ایک طرف رہ جاتی ہے. تو ایسا نہ ہو، اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں آپس میں کوآرڈینیشن ہو، یونٹی ہو، اتفاق ہو، سمت صلاح ہو، اور ایک دوسرے کا ہم خیال کرتے رہیں. دیندارو، تیسری بات کہ ہماری خدمت افیکٹو ہونی چاہیے. افیکٹو یعنی پر اثر ہونی چاہیے، پر اثر ہونی چاہیے. وہ کس طرح سے؟ دیندارو، ہم جو بھی ٹائم دیتے ہیں، ہم جس دور میں آج زندگی گزار رہے ہیں، اس میں وقت کا نکالنا بہت مشکل ہے. ٹائم نکالنا، گھر والوں کے لیے بھی ٹائم نہیں نکال سکتے، تو خدمت کے لیے ٹائم نکالنا کسی کے لیے بھی بہت مشکل ہے. لیکن جب ہم فیصلہ کرتے ہیں خدمت کا اور ٹائم نکالنے کا، تو جو ٹائم ہم کہتے ہیں کمٹ کرتے ہیں، کم از کم اتنا ٹائم ہم ضرور موجود رہیں. اب دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک شخص ہے، ایک شخص، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، وہ 4 5 اداروں میں اگر سروس دے رہا ہے، اگر اس کو اتنا ٹائم دے سکتا ہے تو بسم اللہ، بہت اچھے. لیکن 5 جگہ پہ میرا نام لکھا ہوا ہے کہ میں وہاں پہ بھی ہوں، اس انسٹیٹیوشن میں بھی ہوں، اس انسٹیٹیوشن میں بھی ہوں، باہر بھی ہوں، اندر بھی ہوں، ہر جگہ پہ، تو کیا میں ہر جگہ پہ جب میری ضرورت ہو تو میں موجود ہوتا ہوں؟ بھلے ایک انسٹیٹیوشن میں ہوں، 2 انسٹیٹیوشن میں ہوں، لیکن جو ٹائم ہم کمٹ کرتے ہیں وہاں ہم موجود ہونے چاہیے. اتنا کمٹمنٹ لیں جتنا ہم کر سکتے ہوں. ہاں، اگر ہمارے پاس خدمتگاروں کی کمی ہو تو مجبوراً 1 سے زیادہ انسٹیٹیوشن میں بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوالٹی ٹائم دیں اور کوالٹی خدمت دیں. اب یونیفارم پہن کے 20 لوگ کھڑے ہیں، کیا کرنا ہے یہ پتہ نہیں ہے، ڈیوٹی پر ہے یونیفارم پہن کر، تو یہ افیکٹو سروس تو نہیں ہوئی نا. افیکٹو سروسز نہیں ہوئی کہ ہم کھڑے ہیں. کوئی کام ہونا چاہیے نا، خدمت ہونا چاہیے، کوئی ٹاسک ہونا چاہیے. تو ہماری خدمت مؤثر ہو اور اس میں ایک ذہانت کا عنصر ہو، یعنی ہم ذہن سے بھی کام کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ نادان دوست کبھی کبھی بہت بھاری پڑ جاتا ہے. نادان دوست بہت کبھی کبھی
بھاری پڑ جاتا ہے. ایک مرتبہ یہ تو دیکھنے کی بات ہے، ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں، ویل چیئر لے کر اور ایک ماجی کو لے کر جا رہے تھے، تو نوجوان تھے خدمتگار، وہ اپنی بہرحال خدمت کر رہے تھے، وہ لے کے آ رہے تھے، تو ان کا شاید دھیان نہیں رہا، تو ویل چیئر جو ہے وہ کسی اور چیئر سے ٹکرا گئی اور ان ماجی کا پیر پہ جو ہے وہ چوٹ لگی. اب ماجی جو تھی وہ شوگر کی مریض، اور شوگر کے پیشنٹ کو آپ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا زخم لگ جائے تو بند نہیں ہوتا، معاملہ بگڑ جاتا ہے. تو تھوڑا سا ان کی نیت نہیں ہوگی، یقیناً کسی کی نیت نہیں ہوتی کہ ان کو چوٹ لگے، لیکن جب ہم خدمت کرتے ہیں تو ہم پوری کنسنٹریشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس طرف ہمارا دھیان ہو. مولا نے فرمایا تھا حیدرآباد میں کہ واٹ از ڈن مسٹ بی ڈن آنیسٹلی، sincerely and well, otherwise we cannot afford to be incompetent. جو کچھ بھی کیا جائے وہ دیانتداری سے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے. ہم نااہلی کے متحمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ if we are، اگر ہم incompetent ہیں، we will be damaging the people we seek to serve. جن کی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم الٹا نقصان پہنچا دیں گے. یہ کچھ کوالٹیز کا ذکر ہے. اب کچھ ایشوز پہ بات ہو جائے. عام طور پر خدمت کے حوالے سے بات کی جائے تو دو قسم کے نقطۂ نظر سامنے آتے ہیں. ایک طرف پریشانی ہوتی ہے کاؤنسل یا ان سے جب بھی بات ہو، طریقہ بورڈ یا جو پیرنٹ باڈیز ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بار بار ناراض ہو جاتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں، ان کو روٹنے منانے میں ہی ٹائم نکل جاتا ہے، تو ہم دوسری کام کیا کریں، خدمت کیا کریں. دوسری طرف موقف یہ ہے جو عام خدمتگار ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جسٹس نہیں کیا جاتا، ہمارے ساتھ خدمت میں ہمیں ایکول اپارچونٹی مواقع نہیں ملتے، اور فلاں جو ہے وہ بڑی پوسٹ پہ ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے اپنے فیوریٹ آگے رکھ دیتا ہے، اور جو ہم اتنے سالوں سے سنسیئرلی کام کر رہے ہیں تو ہمیں آگے آنے کا موقع نہیں ملتا. اب یہ ویو پوائنٹ ہے، لوگوں کے الگ الگ نقطۂ نظر ہیں، تو اس کو ہم پرنسپلی کیا کر سکتے ہیں، تو اس کو سوچنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. نمبر پہلی بات تو یہ کہ میں تمام خدمتگاروں سے یہ عرض کروں گا نہایت ہی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کہ دیکھو اگر آپ نے خدمت کا فیصلہ اس لیے کیا ہے، یہ سوچ کر کیا ہے کہ آپ مکھی صاحب کی خدمت کریں گے، کاؤنسل کی خدمت کریں گے، طریقہ بورڈ کی خدمت کریں گے، یہ سوچ کر اگر فیصلہ کیا ہے نا، تو آپ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا. ہم نے جماعت کی خدمت کا فیصلہ کیا ہے، اور جماعت کی خدمت کا فیصلہ بھی بعد میں آتا ہے. ہم نے امام کی خدمت کا فیصلہ کیا ہے، اور امام نے ہمیں یہ بتایا کہ جماعت کی خدمت کریں تو وہ امام کی خدمت ہوگی. تو ہم یہاں آتے ہیں تو ہم کسی پر احسان نہیں کرتے. بعض اوقات کوئی ہماری غلطی نکالتا ہے تو ہمیں بہت برا لگ جاتا ہے، بہت برا لگ جاتا ہے. ٹالرنس ہم میں نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں نہیں، اس نے مجھے ایسا کیوں کہا، میں کوئی ان کا نوکر ہوں، میں تو آن گوئنگ سروس دے رہا ہوں، نہ میں پیسے لیتا ہوں نہ کوئی چارجز لیتا ہوں، اپنا وقت نکال کے دیتا ہوں، اور اس میں بھی چک چک ٹوک ٹوک روک ٹوک. تو ایسے کر کے ناراض ہو جاتے ہیں. تمہارے خدمت کرتے ہیں نا تو تھوڑی ہم میں ٹالرنس ہونی چاہیے، برداشت ہونی چاہیے. میں نبی پاک کی مثال دیتا ہوں. نبی پاک سے بڑا کام تو ہم نہیں کر رہے نا. 23 سال نبوت کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی، اور کیا ان کو ملا، کیا ملا؟ طائف کا واقعہ ہم نے پڑھا ہے کہ طائف میں جب تبلیغ کے لیے گئے تو لوگوں نے آپ پر پتھر مارے، آپ کو برا بھلا کہا، گندی زبان آپ کے خلاف استعمال کی، آپ کو لہو لہان کر دیا، لیکن آپ نے برداشت کیا.
اللہ نے کہا کہ آپ کہیں تو ان پر عذاب نازل کریں، لیکن رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ نادان ہے. تو ٹالرنس تھوڑی بہت ہونی چاہیے ہم میں کہ ہم بات کو برداشت کر سکیں. تیسرا پوائنٹ، میں ان تمام لوگوں سے جو رسپانسبل پوزیشن پر ہیں، جو کوئی پوسٹ پر ہیں، عہدے پر ہیں، جو عہدے داران ہیں، عملداری ہیں، چاہے کیپٹن ہو، میجر ہو، انچارج ہو، مکھی کامڑیا صاحبان ہو، کاؤنسل کے ممبر ہوں، طریقہ بورڈ کے ممبر ہوں، جتنے بھی انچارجز ہیں، جو بھی عملداری ہیں، جن کے پاس کوئی پوسٹ ہے، ان کو میں ایک عاجزانہ سا مشورہ دینا چاہتا ہوں. مولانا حضرت امام کا سید پور کا فرمان اپنے پاس رکھیں، سامنے رکھیں، ہو سکے تو اپنے کمرے میں ٹیبل پر وہ فرمان آپ کی ایکسس میں ہونا چاہیے اور آپ اس کو بار بار پڑھیں. مولا نے اس میں کیا فرمایا تھا؟ مولا نے اس میں کام دیا تھا، ایک ذمہ داری دی تھی تمام ان لوگوں کو جو بڑے عہدے رکھتے ہیں، عہدے دار ہیں، عملدار ہیں. امام نے فرمایا کہ those of you who are in the position of responsibility, who are in the position of authority، کہ وہ لوگ جو ذمہ دار عہدوں پر ہے، جو کچھ اختیار رکھتے ہیں، وہ ہر صبح اور ہر شام اپنے آپ سے ایک سوال کریں. وہ سوال کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ کیا میں نے آج دوسرے روحانی بچوں کے ساتھ ویسا سلوک کیا ہے جیسا کہ میرے امام چاہتے ہیں، یا میرا دل کالا ہے، یا میرا دل کالا ہے. آگے امام فرماتے ہیں مزید کہ I want this to be well understood. I want this to be well understood that those who do not behave towards other who do not behave in brotherly manner towards other spiritual children in the Jamaat, for me have a black heart, and I don't want to hear that any spiritual children in my Jamaat has a black heart. مولا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو روحانی بچوں کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک نہیں کرتے، ہمارے نزدیک ان کے دل کالے ہیں، سیاہ ہیں، اور ہم نہیں سننا چاہتے کہ ہمارے کسی روحانی بچے کا دل کالا ہو. تو یہ فرمان جو بھی رسپانسبل پوزیشن پر ہیں انہیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، ٹیبل پہ رکھنا چاہیے، آفس پہ رکھنا چاہیے، گھر میں رکھنا چاہیے، جہاں پر بھی ان کو ایسا لگے، تاکہ ہماری نظر اس پہ پڑتی رہے اور ہم اس پہ اپنے آپ سے سوال پوچھتے رہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ اسی طرح جسٹ رویہ اپنا رہے. اور جماعتوں کے ورکرز کے جو ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہے. میں نے کسی جگہ پوچھا کہ ایشوز کیا ہیں، پرابلمز کیا ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ مجھے نامی کے روز ٹن ملتے ہیں، ویسے ٹن ملتے ہیں عام دنوں میں، لیکن بڑا دن آتا ہے تو مجھے ہٹا دیا جاتا ہے، کسی اور کو ٹن دیا جاتا ہے. اب یہ جنرل جیسے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں میرے لحاظ سے. یا کوئی کہتا ہے میرا اس پہ ٹن تھا لیکن بڑا دن آیا تو مجھے ہٹا کے کسی اور کو لگا دیا، یا میری بات کوئی سنتا نہیں ہے. اور باس کا رویہ باسزم ہوتا ہے، یعنی افسر جیسا رویہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو دنداروں کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا حل کیسے کیا جائے؟ اس کا حل امام، ایک فیملی ہوتی ہے نا، اس میں بھی پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن اس کو ڈائیلاگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. تو بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں نا ہم. ہو سکتا ہے وہ 4 شکایتیں ان کو ہو، اس میں سے 2 شکایتیں ان کی جائز ہو، وہ جائز شکایتیں تو ہم دور کر سکتے ہیں. 2 شکایتیں ہو سکتا ہے ایسی ہو کہ ان کو کوئی غلط فہمی ہو تو ان کی غلط فہمی دور کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہوگا جب ہم بیٹھ کے بات چیت کریں گے، ڈائیلاگ کریں گے. اور یہ بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھیں کہ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے جو انسٹیٹیوشنز چلا رہے ہیں، آپ کو کوئی
ایشو تو نہیں ہے، شیئر کریں ہمارے ساتھ، مل جل کے حل کریں گے نا، مل جل کے جماعت کی خدمت کرنی ہے، کسی ایک کی خدمت تو نہیں کرنی ہے، کوئی اکیلا تو نہیں کر سکتا. تو ڈائیلاگ سے ہم ہر چیز کا سولوشن نکال سکتے ہیں، یقیناً نکال سکتے ہیں دینداروں. دوسری بات یہ ہوتی ہے، جیسے وہ شروع میں نے امام کا فرمان پڑھا کہ نیور لیٹنگ پرسنل ڈفرینسز افیکٹ اور سروس، کہ اپنے ذاتی اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن خدمت کے درمیان میں اس کو نہیں آنا چاہیے. جیسے بعض اوقات یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ فلاں شخص یہ تو بہت بولتا ہے، بہت آرگیو کرتا ہے، اب میں دیکھتا ہوں، میں انسٹیٹیوشن کا ہیڈ بناؤں نا، انچارج بناؤں، اب میں دیکھتا ہوں یہ کیسے آگے آتا ہے. تو یہ کیا ہم نے پرسنل ہماری ڈفرینسز ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا تو ہم نے اس کو پیچھے کیا ٹیلنٹڈ ہونے کے باوجود. دیکھیں ہم اگر کسی کا ٹیلنٹ چھپانے کی کوشش کریں گے نا تو بھی مولا چاہے گا تو وہ کسی نہ کسی طرح دوسرے ذریعے سے دوسرے پلیٹ فارم سے سامنے آ جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ ہماری ٹیم میں ایک ٹیم کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، جو میرٹ پہ ہیں، جو ٹیلنٹڈ ہیں، جو ٹائم دے سکتے ہیں، ان کو ہم خود انکریج کر کے اور آگے لائیں. خدمتگار چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، جس بھی اس پہ ہو، لینگویج ہماری بہت اچھی ہونی چاہیے. کسی کو بات کرتے وقت بات کرنی ہو، پلیز آپ تھوڑے آگے آ جائیں گے، جماعت زیادہ ہے، پلیز آپ ذرا اس طرف ہٹ جائیں گے، پلیز آپ گاڑی ذرا یہاں پارک کر لیں گے، تو بہت اچھا لگتا ہے سننے والوں کو. اور ساتھ تھینک یو بول دیا جائے، چہرے پہ اسمائلنگ فیس ہو، مسکراہٹ ہو، تو خدمت میں ہماری آسانیاں ہوں گی. میں نے پہلے کہا نا، پولیس مین یا ہمارے چہرے پر غصہ ہو، چہرے پر ایسے ہو جیسے ہم بہت اس میں یہاں بیٹھو وہاں بیٹھو، یہ کرو وہ کرو، تو کیا اس کا اثر الگ ہوتا ہے نا. لینگویج سے کہتے ہیں بہت فرق پڑتا ہے. اور مسکراتا ہوا چہرہ ہو، کوئی ہماری بات مان لے تو ہم اسے تھینک یو کہہ دیں. دیکھو 2-3 الفاظ ہیں وہ میجک کا کام کرتے ہیں. ایک ہے سوری، اپنی غلطی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، سوری کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، معاف کرنا. ہاں آپ کو تکلیف ہوئی، اس کو کچھ ہوگا بھی نہ ناراضگی تو بولے گا نہیں کوئی بات نہیں اٹس اوکے. لیکن پہل کریں ہم نا. کبھی کبھی ایسے کرتے ہیں بھائی میں کیوں سوری مانگوں، میں نے کیا کیا ہے، اس کو سوری کرنا چاہیے. میرا رینک بڑا ہے اس کا رینک چھوٹا ہے. ارے سوری کرنے سے چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا. اگر سوری کرنے سے وہ پیر نے فرمایا نا، نہیں کچھ ہو شو تو سروے کچھ تھا شو ایوا سروے کچھ صاحب جی نے بھاوے. کہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے رکھو گے، ہمبل رہو گے تو ایسے لوگ مولا کو پسند ہے. اور چھوٹے تھوڑی ہو جاتے ہیں ہم سوری کہنے سے. میں تو کہتا ہوں اگر میری غلطی نہیں بھی ہو تو بھی سوری کہنے سے اگر ہماری ریلیشن شپ بچتی ہے، ہمارا ادارہ یا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، تو سوری کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور لیڈرز کی طرف سے 2-3 الفاظ جو انہیں بولنے چاہیے، ویل ڈن، گڈ جاب، کیپ اٹ اپ، یار کمال کر دیا آج آپ نے، شاباش، بہت اچھا کیا، بہت اچھی پرفارمنس ہوئی. تو یہ کیا لوگوں کو انرجائز کرتی رہتی ہے. ہم مل جل کے خدمت کرتے ہیں نا، مل جل کر خدمت کرتے ہیں. ایک شکایت، جو چھوٹا خدمتگار ہو، چھوٹا اور بڑا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، کسی بھی کیپیسٹی میں کام کر رہا ہو، امام کی نظر میں امام فرماتے ہیں وہ برابر ہے. چاہے وہ جہاں بھی کونے میں کام کر رہا ہو. امام نے فرمان میں باقاعدہ فرمایا کہ ہمارے سامنے سارے نہیں ہوتے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ کون چھپ کر خدمت کر رہا ہے، کون کہاں خدمت کر رہا ہے، کون ہمارے سامنے خدمت کر رہا ہے، کون ہمارے سامنے نہیں ہے. اب ایک ریوارڈ کی انسان کے اندر جو ہے وہ، یہ آخری بات کہہ کے میں اپنا باز ختم کروں گا، ایک ریوارڈ کی جو ہے وہ انسان کو اجر کی، کہ اس کو ملے گا کیا مجھے، تو وہ ایک تمنا ہوتی ہے کہ کسی نے مجھے اپریشیٹ نہیں کیا. میں نے اتنا کام کیا، مشنری صاحب اتنے سال دیے، کسی نے کبھی اپریشیٹ نہیں کیا، کسی نے شاباش نہیں دی، کسی نے ایوارڈ نہیں دیا. تو یہ ایک خواہش ہوتی ہے انسان کی. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو، جس کے لیے ہم نے کام کیا ہے نا،
کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھو. جس کے لیے ہم نے خدمت کی ہے اس کو پتا ہے, اس سے ایکسپیکٹیشن رکھو اور ہمیشہ یہ مانگو کہ مولا ہماری خدمت اپنے حضور میں قبول کر لے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں مکی صاحب, ایک چھوٹا سا واقعہ میں بیان کر کے اور اس کو ختم کرنا چاہوں گا. 3-4 منٹ اس میں لگیں گے. تو ایک ایگزامپل ہے یہ ہمارے لیے. امام سلطان احمد شاہ کا واڑی میں بنگلو تھا. واڑی میں امام کا بنگلہ تھا. وہاں ایک ہندو کام کرتا تھا, اس کا نام تھا روی شنکر. یہ مہتا تھا. مہتا کس کو بولتے ہیں؟ اکاؤنٹنٹ یا منشی کا کام کرتا تھا. چھوٹا موٹا سودا سلف لانا ہو بازار سے وہ لے کے آوے, مختلف جو کاموں کی رسیدیں ہو اسے سنبھال کے فائل میں رکھے. صبح سے شام تک یہ کام کرتا تھا اور اس کی پگار یا سیلری کتنی؟ 30 روپیہ مہینہ کا اس کا پگار تھا, سیلری تھی. بہت آنےسٹ, صبح پہنچ جاوے ڈیوٹی پر اور شام تک وہ اپنا کام میں لگا ہوئے, بالکل ایمانداری سے کام کرنے والا. اور ہندو روی شنکر, اس کی بیٹی کی شادی کا موقع آیا. پاس پیسے نہیں تھے, غریب آدمی تھا, 30 روپے کمانے والا, شادی کیسے کرے؟ پیسے کی ضرورت تھی. اپنے باس کے پاس جاتا ہے جو اس کا چیف تھا, کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ایک عرض کرنی ہے. بولتے بولو. بولتے میری بیٹی کی شادی ہے. ہاں تو وہ خرچہ ہوگا نا, تو مجھے 3000 روپے جو ہے وہ آپ ایڈوانس سیلری مجھے دے دیں اور منتھلی مہینے سے میری سیلری سے وہ کٹتے رہنا, اور آپ ایڈوانس سیلری مجھے دے دیں اور منتھلی مہینے سے میری سیلری سے وہ کٹتے رہنا اور آپ وصول کر لینا اس طرح سے. کیا بولتا ہے؟ 300 روپے تیری سیلری ہے, 10 مہینے کی سیلری ایک ساتھ مانگتا ہے. ادھر کوئی پیسے کے جھاڑ لگے ہیں, جاؤ اتنے پیسے نہیں ہے, یہاں ایسا رواج نہیں ہے ایڈوانس دینے کا. اب وہ بیچارہ بجا سا ہو کے اور ہٹتا ہے, باس کے سامنے کیا بولے, وہاں سے نکلتا ہے. اچھا اتفاق کی بات کہ امام سلطان محمد شاہ اس وقت وہیں موجود تھے بنگلے میں, اور برانڈے میں جو ہے وہ اپنی کرسی پر ایزی چیئر پر آرام فرما رہے تھے. اس نے کبھی مولا سے بات نہیں کی تھی. اب مولا سے بات کرنے کی ضرورت کیسے ہونا, تو وہ تو بس ایسے ہی اداس سا پیچھے سے چھپ کے, کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہو تو اپن نا آمنا سامنا نہیں ہو جائے, تو پیچھے سے چھپ کے آہستہ آہستہ جاتا ہے باہر کی طرف. مولا کی نظر اس پر پڑتی ہے. مولا دور کھڑے ہوئے والنٹیئر کو بولتے ہیں کہ اس کو بلا کر لاؤ. والنٹیئر بھاگتا ہوا جاتا ہے, بولتا ہے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. بولتا ہے مجھے بلا رہے ہیں صاحب؟ تو کہتے ہیں ہاں دیکھو تمہاری طرف ہی دیکھ رہے ہیں. مولا ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں, آتا ہے. بولتے ہیں, مولا فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ بولتے کچھ نہیں ہے مولا. بولتے ہیں کیا بات ہے؟ بولتے صاحب کچھ بات نہیں ہے. اگر کچھ بات نہیں ہے تو تمہارا منہ ایسا گرا ہوا کیوں ہے؟ تمہارا منہ ایسا کیوں ہے؟ نراشا کیوں ہے؟ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے ہیں. کیا بولے مولا کو؟ خالی بولتا ہے کہ میری لڑکی کی بیٹی کی شادی ہے. اتنا بولا تھا, میری بیٹی کی شادی ہے. کیا تمہاری بیٹی کی شادی ہے اور تم نے ہم کو نہیں بلایا؟ ہم بھی آئے گا تمہارے بیٹی کی شادی میں, ہم بھی آئے گا. اب وہ سوچتا ہے بیچارہ کہ میرے کو خرچے کی پڑی ہوئی ہے, وہ بات تو ابھی پوری نہیں ہوئی, اور مولا کہتے ہیں میں بھی آؤں گا, مہمان نوازی کیسے کروں گا اس کی؟ وہ بولتے ہیں تم کو خرچے کی ضرورت ہوگی. ہاں تو اسی باس کو بلاتے ہیں, اس کا جو باس تھا. بولتے ہیں روی کے گھر میں شادی ہے اس کی لڑکی کی. یہ اس کی لڑکی نہیں ہے, یہ میری بیٹی کی شادی ہے اور شاندار طریقے سے ہونی چاہیے. میں بھی وہاں موجود رہوں گا. اور ہاں اس کو آج ہی 1000 روپے اس کو دو خرچے کے لیے, اور جب جب یہ خرچے کے لیے مانگے منع نہیں کرنا. شادی تک جو بھی اس کا خرچہ ہے اس کو پہنچاتے رہو. دیکھو ہم ہر بات کا خیال رکھے گا, ہم خود موجود ہوگا شادی میں. پھر اس کو پوچھتے ہیں کہ روی شنکر کو
کہ تو آتا کیسے یہاں پہ جاب پہ صبح سویرے آ جاتا ہے, تو میں نے دیکھا ہے. کہاں رہتا ہے؟ تو وہ ایک جگہ کا نام بتاتا ہے جو واڑی سے کافی دور تھی. ملا بولے اتنی دور سے آتا ہے, کیسے آتا ہے؟ بولتا ہے پیدل آتا ہوں, اندھیرا ہوتا ہے تو اٹھتا ہوں, ناشتہ کرتا ہوں, آدھا پورا ناشتہ کر کے چل پڑتا ہوں, صبح صبح آ جاتا ہوں, پھر رات کو واپس اسی طرح سے. اتنی دور سے پیدل چل کے آتا ہے. کل سے ہمارا گاڑی تم کو صبح لینے آئے گا اور شام کو واپس تمہیں گھر پہ چھوڑے گا. بولو کس کی خدمت کی تھی اس نے؟ ہماری گاڑی تم کو لینے آئے گی اور شام کو واپس گھر پہ چھوڑ کے جائے گی. تم بہت ایمانداری سے ہماری خدمت کیا ہے, بہت ایمانداری سے خدمت کیا ہے. پھر اس کی ترقی ہوتی رہی اور وہ اس مقام تک پہنچا کہ امام سلطان محمد شاہ نے اس کو اپنا فائنانس منسٹر کا عہدہ دیا, فائنانس سیکرٹری کا. مالی جتنے بھی امام کے چیک ہوتے تھے نا, اس پہ سائن اس روی شنکر کا ہوتا تھا, جس کو جب وہ نوکری کرتا تھا 30 روپے مہینے کی, تو لوگ اس کو ریولا ریولا کر کے بلاتے تھے, ریولو. اس کی سائن امام کے چیک پر ہوتی تھی. اور علی گڑھ یونیورسٹی کا نام آپ نے سنا ہوگا. علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے جب ڈونیشن مانگا گیا, امام نے 1 لاکھ روپے کا ڈونیشن دیا, اور اس 1 لاکھ روپے کے چیک پر روی شنکر کے سگنیچر تھے. تو جس کے لیے ہم خدمت کرتے ہیں نا, وہ بھولنے والا نہیں ہے, وہ بھولنے والا نہیں ہے. سامی مارو ایوو جے کینو نہ راکھے بھار, ایک بار سامی نے آ لیے, سامی آلے 100 بار. دنارو اسی جذبے کے ساتھ خدمت کرتے رہیں گے, آگے بڑھتے رہیں گے. اور یہ سال تو ویسے بھی خوش قسمتی کا سال ہے, ڈائمنڈ جوبلی کا سال ہے. ابھی تو بہت کام کرنا ہے, ہر ایک کو بہت خوشیاں دیکھنی ہے ڈائمنڈ جوبلی کے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. Subscribe us at www.youtube.com/srayemani.